لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، اہل حق بھی ہوتے ہیں، توجہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بچ کر کرتے ہیں، جس حد تک ممکن ہو ذکر بھی کرتے ہیں، تعلق مع اللہ کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس پر ان کو تشویش ہی ہوتی ہے۔ دعائیں بھی کراتے ہیں کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ امن دے، سکون دے، عافیت دے، فلاں پریشانی نہ ہو، فلاں پریشانی نہ ہو، اس طرح وہ دعائیں کراتے ہیں اور الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کبھی کام کرتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، تو ان مراحل سے ہر کام کرنے والے بندے کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو بس کئی بار دل میں آیا کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ کام کرنے والا پرامن ہو کر کام کرے، یہ ترتیب نبوت نہیں ہے۔ کام کرنے والا خوشحال ہو کر کام کرے، اس کو رکاوٹ نہ ہو، مشکل نہ ہو اور اس کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ ترتیب نبوت نہیں ہے۔ اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی اگر تاریخ اور سیرت پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مزاج خداوندی بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اب آیت پہ غور کریں، جعلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اللہ فرماتے یہ نہیں کہ جب نبی دین کا کام کرے تو نبی کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، فرمایا نہیں، جعلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نبی کے لیے کچھ دشمن پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی تکویناً ایسے ہوتا ہے کہ نبی کے لیے دشمن پیدا ہوتے نہیں، پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ جب دشمن اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اس بندے کا تو اختیار ہی نہیں، پھر وہ بندہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ نبی کے خیر خواہ اور نبی کے مخالف ہونے ہوتے ہیں، اور بعضوں کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اختیار دیں گے، وہ اپنے اختیار سے نبوت کی عداوت اور نبوت کی دشمنی میں لگے گے، تو اللہ لکھ دیتے ہیں کہ یہی دشمن ہوگی۔ دو بات میں فرق سمجھیں، ایک یہ کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہٰذا وہ دشمنی کریں گے، اور دوسرا مطلب چونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے دشمنی کرنی تھی لہٰذا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ دشمنی کریں گے، اسی کا نام ہے تقدیر۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تقدیر امر الہی کا نام ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم میں ہے میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ ایسے کرے گا، اب اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے۔ تو یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے دشمن بنا دیے تو بندے کا تو اختیار ختم ہو گیا، یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب نبی کے دشمن ہوں گے تو نبی کے وارث عالم کے دشمن کیوں نہیں ہوں گے؟ اور پیغمبر کے دشمن کون ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، مدینہ منورہ کے رہائشی، زبان سے کلمے پڑھنے والے اور پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، مسجد نبی کے ماحول میں رہنے والے، اور وہ ایسے دشمن تھے کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتا بھی دیا تھا فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے جب اللہ کے علم میں فلاں منافق ہے ملک الموت کو بھیجتے، ان کو ختم کرا دیتے، پیغمبر کے لیے راستہ بالکل صاف ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ مخلصین بھی رہے، منافقین بھی رہے، اور نبوت کو علم ہے فلاں منافق ہے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دینی کام کو مسلسل فرماتے رہے، اور جب تک حکم نہیں ملا منافقین کو الگ نہیں کیا، اور جب حکم ملا ہے آپ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ میں ارشاد فرمایا قم یا فلان اخرج، قم یا فلان اخرج، تو بھی منافق ہے، نکل جا نکل جا نکل جا۔ جب تک حکم نہیں تھا تو الگ نہیں کیا،
اور جب حکم آ گیا ہے تو پھر الگ بھی کر دیا۔ تو جب پیغمبر دین کا کام کریں تو مشکلات آتی ہیں، نبی کا وارث کام کرے تو مشکلات نہ آئیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھیں، کوئی شخص دین کا کام کرے اور مشکل پیش آئے یہ تعجب نہیں ہے، دین کا کام کرے اور مشکل پیش نہ آئے یہ تعجب ہے۔ کوئی شخص دین کا کام کرے اور مشکل پیش آئے یہ تعجب نہیں ہے، دین کا کام کرے اور مشکل پیش نہ آئے یہ تعجب ہے۔ اس شخص کو غور کرنا چاہیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، مسلسل سہولت، مسلسل راحت، مسلسل عیش پسندی، مسلسل نعمتیں، کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے، کہ اللہ نے مجھے ڈھیل تو نہیں دی، جھٹکا کیوں نہیں لگ رہا۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ مشکلات اللہ سے مانگیں، ہرگز اس کی توقع نہ رکھنا کہ اللہ سے مشکل مانگیں۔ آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، بس اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اچھی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف اس کو آتی ہیں جس کے سر پہ اللہ تاج نبوت رکھتے، نبی، اور اس کے بعد مشکلات اس کو آتی ہیں جو نبی کے قریب ہوتا ہے، پھر اس کو آتی ہیں جو نبی کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ تو دین کے کام کرنے والے اپنا دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں اور صحیح عقائد ہمیشہ بیان کریں۔ نہ ایسے آسمان پھٹتے ہیں، نہ ایسے زمین ٹوٹتی ہے، نہ بندہ نگلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، حالات موافق مخالف چلتے ہیں، لیکن تسلسل سے دین کے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔